وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حق جل وگر سے طرز بیان محمد است، آئے کلام حق بدوان محمد است، غالب ثناء خواجہ مجزنا مراشدین کام ذات پاک مرتبہ نانے محمد است. افلاطون کے باشد بجونانے کی مندارم، مسیحا لشمی آرد زدرمانے کی مندارم، خدا دارم دل بنیاد عشق مصطفیٰ دارم، ندارت ہی چکا پھر سار و سامانے کی مندارم. یا اول مخلوق للہ عباد خدا یکتا جانا، وہ ساری خدائی کے داتا تجھے حمد خدا کی عطا جانا. ہے ذکر بڑا اونچا تیرا تجھے مالک کند خدا جانا. لم یأت نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگراج کتاج پورے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا. سیلاب تلاطم خیز اٹھا ہر سمت ہے ایک ہلچل برپا. گردش میں سفینہ آنے لگا اب حال نہ جانے کیا ہوگا. تیزار خطاف رنج و بلا اے نوح کی کشتی کے مولا. البحر علا والموج تبا من بے کس طوفاں ہوش ربا. مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. کہتی ہے یہی چشمے پر نم، کہتی ہے یہی چشمے پر نم، میری دیدہ بری کا رکھ و بھرم. میرے خواب میں اے سرکار امم اقبال تو کیجئے رنجہ قدم. کیا عرض کروں فرقت کی ستم ہے مجھ پہ بڑا ایک کوہ علم. انا فی عطشم وصفاک عدم اے گیس پہ پاک ہے ابر کرم. برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. تزمین جو لکھنے کو میں چلا یوں کہیے نصیبہ جاگ اٹھا. کچھ لطف عجب محسوس ہوا پھر کیف کا عالم چھانے لگا. ہر سمت کی خوشبودار فضا اس وقت اٹھی بزمی ایک صدا. بس خامہ خام نہائے لدا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اصلاح بڑا تھا. سامعین محتشم، علماء ذیشان ذوی الاحترام، زینت محفل مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صادق سعید قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، زینت محفل برادر مکرم استاد العلماء رئیس الاساتذہ رونق رضوی تدریس حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثاقب سلطانی صاحب، صدر مدرس مدرسہ اسلامیہ کون سرائے عالمگیر، اور برادر مکرم فخر السادات حضرت علامہ مولانا سید عبدالوحید صاحب شاہ صاحب قاضی دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر جتنے بھی اس محفل کے اندر ہماری اس جامع مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا قیصر شہزاد کیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اس خوبصورت ماحول میں جمع ہو کر کچھ سننے سنانے کی توفیق ملی ہے. اور ان حالات میں جب اس طرح کے مواقع ملے ہیں تو ان کو غنیمت جاننا چاہیے. ہماری اس جامعہ مسجد خانسامہ کے کمیٹی کے جو صدر صاحب ہیں برادر مکرم جناب ارشد جلالی صاحب، اور ہمارے بھائی آصف جلالی صاحب، ان کے والد مرحوم جناب شیخ عاشق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم مقبول کی سالانہ جو برسی ہے اس کے موقع پر ہمارے
مرکزی جامعہ مسجد خانزامہ کی کمیٹی نے یہ استقبال ربیع الاول شریف کا جو جلسہ رکھا ہے، یہ ہمارے اسد بھائی کے والد مرحوم کے سارے ثواب کے لیے۔ تو میں بغیر کسی اور لمبی دلیل کے کچھ اشعار میں نے آپ کو برکت کے لیے سنا دیے ہیں، میں اپنے موضوع میں آؤں گا۔ عنوان کیا ہے جلسے کا؟ استقبال ربیع الاول۔ ربیع الاول شریف کا استقبال، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ اس عنوان سے جلسہ کیوں رکھا جاتا ہے، ہم نے اس عنوان سے جلسہ کیوں رکھا، اور مسلمانوں کی اکثریتی جماعت اہل سنت و جماعت، مسلمان عالم اسلام کی صحیح ترجمان جماعت اہل سنت و جماعت اس عنوان سے جلسہ کیوں رکھتی ہے، یہ سمجھنا ہے، اس عنوان کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری نئی چیزیں آئی ہیں اور بہت سارے نئے القابات آتے ہیں، بہت ساری نئی اصطلاحات متعارف ہوتی ہیں، لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ایک مذہبی اس پر کپا ہوتا ہے، ایک اس پہ مذہب کا لیبل لگا ہوتا ہے، لہذا سمجھ آئے یا نہ آئے بندے قبول کر لیتے ہیں۔ تو خیر کسی چیز کی حیثیت کو جب اس پہ ہم بات کریں گے تو واضح ہوگی۔ تو یہ نیا ایک عنوان کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے، استقبال ربیع۔ اس سے کیا ہوگا؟ سادہ انداز میں آپ یہ بات سمجھیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اب جو مہینہ آنے والا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ ربیع الاول شریف اس کا استقبال کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، ہم اس مہینے کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں۔ جیسے ذی الحج آتا ہے، حج کا مہینہ، تو کیا ہوتا ہے، وہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیمپوں میں جاتے ہیں، تربیتی کنونشن منعقد کیے جاتے ہیں، اس میں سیکھا جاتا ہے کوئی حج پہ جا رہے ہیں تو حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، جس سفر پہ جا رہے ہیں اس سفر کی اہمیت کیا ہے۔ رمضان شریف آتا ہے، اس سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، اس ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو بھائی ربیع الاول شریف کے مہینے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے استقبال ربیع الاول کے عنوان سے پروگرام رکھا جاتا ہے، تاکہ اس زمانے میں جب بہت زیادہ فتنے برپا ہیں اور طرح طرح کے ہتھکنڈے کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے اصل مشن سے ہٹایا جائے، ان کی جو تعلیمات ہیں ایسے انداز سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے ہیں، آپ کے ساتھ نئے روز نئی نئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو استقبال ربیع الاول اس لیے ہے کہ ربیع الاول شریف کی اہمیت اجاگر ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ کیا ہے، اور اس کو عام طریقے سے گزارنا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس جب ہم پڑھتے ہیں، میں نے آیات کریمہ آپ کے سامنے دو پڑھی ہیں۔ ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً یہ مولویوں نے کہنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے تب کہنا ہے جب میں نے سوئی میں آیت پڑھی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ کچھ کسی طریقے سے کہیں صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے لیے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں آیت کریمہ سے کوئی بغیر سوچ کے بھی اگر بندہ پڑھے تو سبحان اللہ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، تم کیا تھے، آپس میں دشمن تھے۔ ایک گھوڑے کو پانی پلانے میں جھگڑا ہوتا ہے اور نسل در نسل جھگڑے باقی ہے۔ او 10ویں پشت میں اونٹ نے گھاس کھا لیا جا کے، زمانے ہماسا ہیں،
آج تک اس کو جنگ ذکر ہوتی ہے. ایک اونٹنی نے 10ویں پشت میں جا کے کسی بندے کی گھاس چر لیا, اس گھاس میں وہ اس کی کھیت میں چلی گئی, اس نے اس کو قتل کر دیا اونٹنی کو. اس اونٹنی کی قتل کرنے کے بعد اس گروپ نے دوسروں کو بندے قتل کر دیے. پھر یہاں سے بندے کو یہ نسل در نسل جب کسی کو موقع ملتا اونٹنی کا بدلہ اس کی وجہ سے گھاس کھانے کے لیے نسل در نسل جنگ. تو معمولی بات ہے کہ بھائی کسی کی جواب چلا جائے کسی کی, تو یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. لوڈو پہ بندہ قتل ہو گیا, آج کے میدان میں قتل ہو گیا, تو یہ جہالت کے وقتوں کی بات ہے جس پر مسلمان دوبارہ ملت لوٹ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے, تمہاری دشمنیاں تھیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آپس میں تم دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اللہ کی نعمت کبریٰ کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. بِنِعْمَتِهِ اخوانا, اللہ کی نعمت کبریٰ کے سبب, اس کے وسیلہ سے تم آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے. تو مجھے بتائیے وہ کون سی نعمت ہے جس کو اللہ یاد کرا رہا ہے؟ کون سی وہ نعمت ہے جس کا ذکر رب فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے تم کیا تھے؟ دشمن تھے, تمہاری دشمنی ہے, تم خون کے پیاسے تھے, تم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا پسند نہ کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھانا پسند نہ کرتے تھے, رشتہ داریوں کو توڑتے تھے, قتل کرتے تھے, جھگڑے کرتے تھے. حتیٰ کہ تم نے, اللہ فرماتا ہے, حرام مہینے جو حرمت والے مہینے ان کو پامال کیا, ماں باپ کی عزت کو پامال کیا, حرمین کی عزت کو پامال کیا. وہ کون سا کام ہے جو تم نے نہیں کیا؟ لیکن جب اللہ کی نعمت کبریٰ آئی تو تم کیا بن گیا آپس میں؟ اس نعمت کبریٰ کا ذکر کرنے کے لیے اور اس نعمت کبریٰ کی عظمت کو بتانے کے لیے ہم آپ کو یہاں جمع کرتے ہیں کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں وہ نعمت کبریٰ آئی ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت کبریٰ محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. گھر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو, گھر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, گر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. بڑا مولوی کو نہیں, بڑا اشتہار کو نہیں لگا, بڑا سونگی کو نہیں لگی ہے. سبحان اللہ, اس سارنا کیوں سامنے. لیکن عرب والے کہتے ہیں لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. یہ نہ دیکھ کہ کیا کہہ رہا, کون کہہ رہا, یہ دیکھ بات کیا کر رہا. سبحان اللہ. تو مشہور بندہ بنانا کام صاحب, سبحان اللہ. یہ ختم کرو نا, بات کی طرف توجہ کرو, اس بات کو ختم کرو. ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں بھئی آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں, لیکن میں قوم کے مزاج کو بدلنا چاہتا ہوں. میں یہ درد ہے میرا کہ بھائی بندے کی گل سنو, بندے کی شکل نہ دیکھو, بندے کا مشن دیکھو, بندے کی شخصیت نہ دیکھو, بات تو دیکھیں بات کیا ہو رہی. سبحان اللہ. اور اللہ کے فضل سے جو بھی بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ اپنا ذاتی مطالعہ ہے اللہ کے فضل سے, کسی کی کاپی نہیں ہے. انداز اپنا ہے, بات اپنی ہے. یہاں تو مشہور ہونے کے لیے ضروری ہے, مشہور بننے کی طرح کھر لو, اسی طرح احمد لو, ٹیشو نال اس طرح کرو. اس طرح غلط کرتے ہیں تو اسی بیوی کو یہ تاں ہی ساری گل سن نہیں.
ہمارا اپنا انداز ہے، اللہ نے ہمیں اپنی زبان دی ہے. غالب نے کہا ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو مدعا کیا ہے. زبان کس کے پاس کوئی؟ اگر پوچھو تو صحیح مدعا کی ہے. نعمت کبریٰ کا ذکر کیا اللہ نے، اور ایک ہے ذکر نعمت اور ایک ہے تحدیث نعمت. نعمت کا ذکر کرنا یہ اللہ نے یہ کی ہے، یہ نعمت ہوئی ہے، اور اس کو یاد کرانا یہ اللہ کی سنت ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں نا یہ جو میلاد شریف ہوتا ہے یہ عرس ہوتے ہیں یا کوئی دن آتا ہے منانا شروع کر دیتے ہو، محرم کے مہینے کو اپنے انداز سے مناتے ہو، ربیع الاول کے مہینے کو اپنے انداز سے مناتے ہو، رمضان کو اپنے انداز سے مناتے ہو. تو یہ منانے کا جو تصور ہے سیلیبریشن جس کو کہتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ تو میں نے کہا تھوڑی توجہ کرو اگر قرآن میں تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یعقوب کی اولاد ذرا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں. کیا کی ہیں؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس زمانے کے تمام جہان کے جتنے لوگ تھے ان پر تمہیں فضیلت عطا کی. تم نبیوں کے بیٹے تھے، تم سید تھے، سادات تھے، تمہارا روب تھا، دبدبا تھا، کیونکہ تمہارا تعلق کس خاندان کے ساتھ تھا؟ انبیاء کے خاندان کے ساتھ. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. یا اپنی اسرائیل ہے، اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل کی اولاد، نعمت کو یاد کرو، میری اس فضل کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا. فرعون تم پر کیا کر رہا تھا؟ ظلم کر رہا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تم کو زندہ رکھتا تھا. ہم نے تمہیں کیا کی؟ نجات دی. اب یہ سارا ماجرا فضیلت ادا کی، جہان والوں پر فائد کیا، اور فرعون تم پر. مفسرین کہتے ہیں، علامہ قرطبی نے بڑا خوبصورت کلام کیا اس پر. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت کوئی نعمت ہو اللہ کی، اس نعمت کو بھولنا یاد کس لیے کرایا جا رہا ہے؟ قرآن کا بھی نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے. اور بات کب کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی. وہ قوم گزر چکی جنہیں آزادی ملی، آپ توجہ فرمائیں، جنہیں آزادی ملی وہ گزر چکے. جن پر عذاب ہوتے تھے وہ چلے گئے. جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں فضیلت عطا کی، وہ اس زمانے کے یہودی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم. یاد کس کو کرایا جا رہا ہے؟ جو حضور کے دور میں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہے. تو پتہ چلا نعمت ہو باپ دادا پر. حضرت آگے کسی نہیں آگے حضرت مولانا انعام اللہ جلالی صاحب خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بیان ہے، مقرر شیعی بیان ہے. وہیں کے سامنے احمد جیسا کہ سورے بندے کا بولنا، تو یہ حضرت تشریف رکھیں گے، حوصلہ افزائی فرمائیں گے، آپ کو خوش آمدید کہہ دیں. تو میں آج کہہ رہا تھا حضرت کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلائی کہ میں نے تم پر فضل کیا، تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دی. وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا کیا کرتا تھا؟ ذبح. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں گے، وہ میرا مقابلہ کریں گے. اس وجہ سے اس نے بڑے ظلم و ستم کی، اللہ نے ان کو نجات دی. اور اللہ کا حکم تھا کہ اس نعمت کو یاد رکھنا ہے. اللہ کے پیغمبر نے بھی اپنی قوم کو اس بات کی اہمیت کا بتایا تھا. اس دن کو بھولنا، کیونکہ اس دن اللہ نے تم پر نعمت کی، اللہ نے تم پر فضل کیا، اس دن کو بلانا نہیں. تو نسل در نسل وہ اس دن کو مناتے تھے. حتیٰ کہ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جا رہا ہے. بخاری شریف مسلم شریف دونوں بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب نے روایت کیا. حضور نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم کا؟ عرض کی کہ یہ دن بڑا عام دن ہے، اس دن اللہ نے ہمارے بڑوں پر، باپ دادا پر فضل کیا. فرعون کی ظلم سے نجات بخشی، فرعون غرق ہوا، اللہ نے ہمیں اس دن نعمت عمل کی. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. اب وہ پیغمبر جو اتنی اہمیت دیتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کو کہ ایک پگڑی باندھنی ہے، امامہ باندھنا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہودی صرف ٹوپی پہنتے ہیں،
عیسائی صرف پگڑی باندھتے ہیں، تم ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ کر خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ جس پیغمبر نے ہر مقام پر یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، ان جیسی عبادت نہیں کرنی، ان جیسا نظریہ نہیں رکھنا، ان جیسا لباس نہیں پہننا، ان جیسی شکل نہیں بنانی، ان سے محبت نہیں کرنی، ہر مقام پر جس پیغمبر اعظم نے یہ بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، اس مقام پر جب یہودیوں نے 10 محرم کو منانے کی بات کی کہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن اللہ نے ہم پر نعمت کی، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہارا عمل ہے، تمہارا عمل ہے، تم کرتے ہو، ہم تمہاری مخالفت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ کے حقدار ہیں، تم روزہ رکھتے ہو، نعمت کو ذکر کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر ہم بھی رکھیں گے کہ موسیٰ ہمارے بھی ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ کام اچھا ہو، صحیح ہو، مشابہت کسی قوم کی بھلے ہو تو اس کو اختیار کرنے میں حرج ہے، کیونکہ حضور نے خود جو فرمایا ہم رکھیں، اور آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا، حکم دیا، اور ایک روایت میں کہ یوں فرق کیا کہ آئندہ اگر ہم زندہ رہے تو 2 رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ علامہ قرطبی نے کے حوالے سے الفتح الملہم شرح صحیح مسلم میں شبیر احمد عثمانی جو علماء دیوبند میں سے، اس نے یہ نقل کی بات کہ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس مقام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دن جس دن کوئی اللہ کی نعمت ہو، کسی پیغمبر پر اللہ کا فضل ہو، کوئی رحمت ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی آپ کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی طرح دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، جب وہ دن لوٹ کے آئے تو قوم پر واجب ہے کہ وہ شکر ادا کریں، اس کو بھولے نہیں، نعمت کبریٰ کا ذکر کیا جائے، اور ایک ہے ذکر نعمت اور ایک ہے تحدیث نعمت، نعمت کا ذکر کرنا کہ اللہ نے یہ کی ہے، یہ نعمت ہوئی ہے، اور اس کو یاد کرانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو میراث سے نکلتا ہے، یہ وہ سنتے ہیں جب دیکھ آتا ہے بنانے سے کیا دیتے ہو، محرم کے مہینے کو اپنے انداز سے بناتے ہو، ربیع الاول کے مہینے کو اپنے انداز سے بناتے ہو، رمضان کو اپنے انداز سے بناتے ہو، یہ منانے کا جو تصور ہے سہری بدیش جس کو کہتا ہے یہ کہاں سے ہے؟ تو میں نے کہا تھوڑی توجہ کرو اگر قرآن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یعقوب کی اولاد ذرا میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، کیا کی ہیں؟ تو وہ حلوہ تھا جو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس زمانے کے تمام جہان کے جتنے لوگ تھے ان کو کس نے فضیلت عطا کی، تو نبیوں کے ہمارے سید تھے، انسانات تھے، تمہارا روح تھا، دبدبا تھا، پوری امت تمہارا عید ہے، انبیاء کے خاندان کا نہیں چلے گئے دنیا، یعقوب علیہ السلام کے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس کا معنی ہے بھی اللہ کا، اور جو آئیں گے ان کی اسرائیل کے بیٹوں کی اولاد، آخر ہمارے نعمت کو یاد کرو، اشارہ ہے میری اس قدر کو یاد کرو جو اس نعمت کیا تھا، نعمت سمجھ راؤں تم پر کیا کر رہا تھا، نعمت سمجھ کر سمجھے کہتے ہیں سلطان اترے تمہارا آئے یہ عید ہے، تمہارے بچوں کو ربا ہو جائے گا میں سب نعمتیں ملی، ہم نے تو کیا کی سارے دسترخوان ملی، اب یہ سارا مانا فضیلت عطا کی، اس کو امیان والوں پر فائد کیا، ہر وہ دن اور فرعون فتح الملہم، ہر وہ دن جس دن رب نعمت کرے، وہ نعمت کا دن جب لوگ پورے سال یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں کہ یہ ہوئی ہے نعمت، اس کی قدر کرنی ہے، لیکن جب وہ دن لوٹ کر آئے تو اس کو سمجھنا ہے، اس کو منانا ہے، اس دن اظہار تشکر کرنا ہے، تحدیث نعمت کرنی، کیوں کہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہ ان دنوں کو بھولنے نہیں دیتا، اس کی یاد بنانے کا حکم دیتا ہے، اس کو یاد بنانے کا حکم دیتا ہے، تو یہ سنت سے ثابت ہے، یہ ہے سیلیبریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آپ کے آنے پر، تو فرماتے ہیں سب سے بڑا دن، علامہ ابن الحاج نے کہا نا
کہ اللہ نے المدخل شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو سوار کے دن ہی کیوں بھیجا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی کیوں بھیجا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ رمضان میں تشریف لاتے، بڑا مہینہ تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جمعہ کو تشریف لاتے. حضور نے جمعہ کو سردار فرمایا دنوں کا، لیکن حضور نہ رمضان میں آئے، نہ محرم میں آئے، نہ ذی الحجہ میں آئے. وہ بڑے بڑے مہینے عظمتوں والے جن کی عظمت ہے، اور دنوں میں بھی بڑے عظیم دن ہے. ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے، اتوار والے دن عیسائیوں کے لیے، جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے. لیکن نہ جمعہ، نہ ہفتہ، نہ اتوار، سوموار کو تشریف لائے. اور مہینے بھی بڑے بڑے عظمت والے، رمضان شریف، ذی الحجہ اور بڑے بڑے مہینے رہے. اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ ربیع الاول کا. یہ کیوں وجہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سوموار والے دن اللہ نے پھل پیدا کیے. پھل پیدا کیے. تو جس طرح اللہ نے پھل پیدا کر کے انسان کی جسمانی خوراک کا بندوبست کیا، اپنے محبوب کو بھیجا انسان کی روحانی خوراک کا بندوبست کیا. اور پھر ربیع الاول میں اس لیے پیدا کیا کہ ربیع کی معنی ہے ربیع کی فصل سب سے افضل ہے. ربیع میں جو فصل پیدا ہوتی تھی وہ سب سے افضل ہے. تو سرکار بھی سب سے افضل ہے، آپ کی امت بھی سب سے افضل ہے. اور علامہ کہتے ہیں ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. تو ربیع الاول میں اس لیے بھیجا تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ اس انسانیت کا گلشن آباد تھا، باغ تھا، پھل تھے، بوٹے تھے، لیکن بہار تب آئی جب میرے سرکار تشریف لائے. اور آخری بات جو فرمائی، کہتے ہیں اللہ نے ربیع الاول کا انتخاب اس لیے کیا اور سوموار کا انتخاب اس لیے کیا کہ اگر آپ تشریف لاتے رمضان میں یا تشریف لاتے جمعہ میں تو لوگ یہ کہتے کہ حضور رمضان میں تشریف لائے، رمضان کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی. جمعہ کو آتے لوگ کہتے جمعہ کو تشریف لائے، جمعہ کی وجہ سے میرے محبوب کو فضیلت ملی. اللہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ میرے محبوب کو کوئی فضیلت دے یا کوئی یہ کہے کہ فلاں نے میرے محبوب کو فضیلت دی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو پیر کے دن بھیجا اور ربیع الاول کا انتخاب فرمایا تاکہ دنیا یہ کہے کہ حضور ربیع الاول میں آئے، ربیع الاول کو حضور کی وجہ سے فضیلت ملی. جمعہ کو تشریف نہ لائے، آپ سوموار کو آئے تاکہ دنیا یہ کہے کہ حضور سوموار کو آئے اور سوموار کو حضور کی وجہ سے فضیلت ملی. کیونکہ میرے محبوب وہ ہیں جو فضیلتیں عطا کرتے ہیں، فضیلت لیتے نہیں ہیں. یہ کوئی نہ کہہ دے جب یہ دن ہے، یہ مہینہ ہے، تو اس کو عام سمجھنا، اس کو عام انداز میں سمجھنا ہے. ساری عبادتیں کسی نہ کسی کی یاد ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھیے نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں. ہر نماز کسی نہ کسی پیغمبر کی یاد ہے. علامہ طحاوی، امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں لکھا کہ سب سے پہلے فجر کس نے ادا کی؟ آدم علیہ السلام نے. ظہر کی نماز حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے شکرانے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی. عصر کی نماز حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی کنارے پہ لگی انہوں نے پڑھی. مغرب کی نماز ایوب علیہ السلام جب شفا یاب ہوئے تو شفا یابی کی خوشی میں شکرانے کے طور پر 4 کی نیت کی. لیکن کیا تھا، جسم کمزور تھا، 3 پر سلام بھیج دیا یا ایوب علیہ السلام نے. تو یہ ان کی نماز، ان کا طریقہ. اور عشاء سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیغمبر نے پڑھی. اور میلاد کا ثبوت مانگنے والے اور سیلیبریشن کا ثبوت مانگنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی پیغمبر کی سنت یادگار ہے. اور ظہر تو اس میں حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشی میں پڑھی گئی. ظہر تو ہے اسحاق علیہ السلام. آپ حج کرتے ہیں، حج کس کی یادگار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اس وقت جو لباس پہنا تھا بلاتے وقت وہی لباس آپ پر پہننا لازمی ہے. جس طرح انہوں نے طواف کیا آپ پر اسی طرح طواف کرنا. جس طرح انہوں نے قربانی کی آپ اسی طرح قربانی کریں گے. صفا مروا پر جس طرح سیدہ حاجرہ بھاگتی رہی، جہاں پر تیز بھاگتی تھی وہاں پہ تیز بھاگنا، جہاں پہ ایسا بھاگتی تھی وہاں پہ. یہ ساری کیا ہے بھائی؟ یادگار ہے. مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں آپ. مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اللہ نے فرمایا
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ نے مقام ابراہیم کی فضیلت بیان کی کہ فیہ آیات بینات، شہر مکہ وہ ہے جس میں روشن نشانیاں ہیں، اور روشن نشانیوں میں سب سے عام چیز ذکر کرنے کے بعد خاص کا ذکر فرمایا. آیات بینات میں مقام ابراہیم شامل ہے، لیکن پھر اس کو خاص طور پر نام لے کے ذکر فرمایا. کیوں؟ وجہ سمجھ نہیں کری آپ نے. وہ جو بندہ پوچھتا ہے میلاد کا مہینہ کیوں اتنا عام سمجھ لیتے ہو، ربیع الاول شریف کو اتنا عام کیوں سمجھ لیتے ہو، اس کو کہو نا مقام ابراہیم کیا ہے. وہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا. نبی کا یہ معجزہ ہے، جس پتھر پر قدم رکھتے ہیں وہ موم بن جاتا ہے. ساری زندگی ہزاروں پتھروں پر چلے ابراہیم علیہ السلام، اور کتنے پتھروں پر آپ کے نشان. اور آپ اردن شریف جائیں اور یہ عرب کے ممالک میں جائیں تو وہاں پر آپ کو کئی پتھر ملیں گے میوزیم میں، جہاں پہ ان پر انبیاء کے قدموں کے نشان سب ہیں. لیکن مقام ابراہیم ہی کیوں ہے جس کو محفوظ رکھا گیا. اور بلکہ کیا فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں میری اللہ نے موافقت فرمائی، جو میں نے باتیں کی اللہ نے نازل فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا مقام ابراہیم کے ارد گرد نہ نماز پڑھا کریں. تو اللہ نے کیا فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا. تو کعبے کی تعمیر کی یادگار کئی چیزیں ہیں، لیکن مقام ابراہیم ہی اتنا عام کیوں ہے کہ اس مقام پر آپ کا طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو سامنے نماز نہ پڑھ لیں، 2 رکعت نہ پڑھ لیں. کیوں؟ کہ اس پر کھڑے ہو کر جب تعمیر ہو چکی ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک دن آئے گا کہ اہل سنت قرآن سن کے حدیث سن کے بغیر سر تو بغیر زور لائے بھی سبحان اللہ پڑھ گے. دعا مانگی یا اللہ یہ کعبے کی مزدوری کی، تیرا گھر تعمیر کیا، اس کو قبول کر، اس مزدوری کو قبول کر. اور ہم تو دعا مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ رسول جس کے آنے کی ہر پیغمبر ہر رسول خوشخبری سناتا رہا، اس رسول کو آخر الزمان پیغمبر کو میری اولاد میں سے پیدا فرما. مقام ابراہیم اس لیے عام ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ کی دعا کی، آمد مصطفیٰ کی دعا کی. اور یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ علماء کا فہم ہے، یہ بزرگوں کا فہم ہے، محدثین شارحین کا فہم ہے جو آپ کے سامنے. اللہ نے تو ہر اس چیز کو جس سے نسبت تھی میرے محبوب کو اس کو یادگار بنایا. تو قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کام کی نسبت، جس دن کی نسبت کسی محبوب سے ہو جائے، کسی پیغمبر سے ہو جائے، وہ اتنا عام ہوتا ہے کہ اس کو منایا جاتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی قدر کرتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی احترام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی احترام کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا بھی احترام. حضور کی نسبت کا احترام ہے. آج اس پر جھگڑا ہے، کوئی کہتا ہے ہم صحابہ والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے بیت والے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم حضور کی ہر نسبت کی قدر کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ حضور کے اہل بیت ہو ہمارے سر کا تاج، وہ حضور کے اصحاب ہوں ہمارے سر کا تاج، وہ حضور کا شہر ہو ہمارے سر کا تاج، وہ حضور کے شہر کی مٹی ہو وہ آنکھوں کا سرما ہے. نعرہ رسالت، بابا
आवाज बुलंद नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, सोहने की आमद, ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा, निस्बत की कदर करते हैं, हत्ता कि ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा तेरे देश से कुत्तियां नाल, तेरे देश से जो एक देश के कुत्ते का अदब करता है, ये इस पर कोई बंदा कहे ना इस तरह से उठाने वाला कि भाई ये आप इतने नीचे आ गए, तो हम उसे कहते हैं कसायदे कासमियाँ पढ़ लो अपने बानी के, कासिम नानोतवी के कसायदे कासमी। नहीं, उम्मीदें हैं लाखों मगर बड़ी ये कि वो सगाने मदीना में मेरा शुमार। मौलाना कासिम नानोतवी दारुल देवबंद के बानी, उनकी खुदाब कसायदे कासमियाँ। उम्मीदें हैं लाखों मगर बड़ी ये कि हो सगाने मदीना में मेरा शुमार। वो कहता है मेरी बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये है कि मेरा शुमार मदीना शरीफ के कुत्तों में हो। दारुल देवबंद के बानी क्या है? जीऊं तो साथ तेरे सगाने हरम के मैं फिरूं, मरूं तो खाएं मुझको मदीने के मुर्गो मार। अगर मैं जीऊं ना तो मदीने के कुत्ते नाल फिरदा ते मरां ते खाने वास्ते भी मैनूं जेड़े ओ हिला मन ओ कितों नहीं हो मदीने के। मदद कर करम अहमदी की तेरे सिवा, नहीं है कासिम बेकस का कोई हामियों का। मदद भी मांग रहे, उम्मीदें हैं लाखों मगर बड़ी ये ओ सगाने मदीना में मेरा शुमार। तो मौलवी कासिम नानोतवी कह रहा है कि मेरा मैं ये चाहता हूँ, सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं किस में शुमार हो, मेरा मदीने के कुत्तों में। तो जब हम कहते हैं सगे मदीना, हज़रत इलियास काज़ी साहब कहते हैं सगे मदीना, तो क्या कहते हैं? रोजे बुझी ये मदीने के कुत्ते बन गए। अल्लाह ने उन्होंने इंसान बनाया, हालांकि समझ नहीं आती कि ये तो निस्बत की बात है, वो हकीकी कुत्ता थोड़ा बनता हुआ, ये तो आजिज़ी का इजहार। ठीक है, तो क्या हुआ? ख्वाजा गुलाम फरीद ने क्या कहा? तेरे देश से कुत्तियां ना आना। हुजूर की हर निस्बत की कदर करते हैं, हुजूर का शहर हो, हुजूर का घर हो, हुजूर की इमाम मालिक जैसा, इमाम मालिक से बड़ा कुरान सुन्नत को समझने वाला मौजूद है। इमाम मालिक मदीना शरीफ की गलियों के दरमियान नहीं चल रहे, साइड पे चल रहे, लिबास फट जाता है, गलियों के साथ रगड़ रगड़ के घिसल। किसी ने पूछा क्यों करते हैं ऐसा? कहा तुम्हें पता नहीं, ये वो जगह है जहाँ पे मेरे महबूब चलते फिरते हैं। अकीदत ये है, अकीदा नहीं, अकीदत ये है कि उस जगह पे पाँव न पड़ जाए जहाँ पे मेरे महबूब का पड़ा। सवारी से अपने तुझ दम उतरना, मदीने के ज़ाहिर जरा तू संभलना। सवारी से अपने तुझ दम उतरना, मदीने के ज़ाहिर जरा तू संभलना। यहाँ था मेरे मुस्तफा का गुजरना, यहाँ था मेरे मुस्तफा का गुजरना। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाला, अरे सर का मौका है ओ जाने वाला। इमाम मालिक कहते हैं मेरी अकीदत ये बात गवारा नहीं करती कि मेरा पाँव वहां पे पड़ जाए जहां पे मेरे महबूब चलते फिरते रहे। क्यों? कि ये मदीना है, क्या कहते हैं, मदीने के खित्ते, खुदा तुझको रखे। वो जो तैबा न जाए रहे बस वो मक्के। तरीमा ने कहा कि लिए हुजूर के रोज़ा अक़दस की करके जाना नौज़ुबिल्लाह क्या है, हराम है। उसको जवाब दे रहे हैं जो तैबा न जाए रहे बस वो मक्के, नसीब उसके दोनों जहां में हैं धक्के। मज़ा रहमते हक़ का हरगिज़ न चखे,
مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے ایک بار پڑھ دیں تو مزہ آ جائے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ایک اور شعر پڑھوں گا تاکہ استقبال ربیع الاول بھی ہو جائے اللہ کیا کہتے ہیں کہ غلام نبی خود میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے ہر اصول کے لیے کتنی اصول زندہ ہے چمن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آخری بات کروں بس بات ختم کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ہر نسبت کی قدر کرتے ہیں اچھا اللہ نے قرآن میں ایک شہر کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد کیوں کون سے شہر کی کھائی شہر مکہ کیوں کھائی سوال یہ آپ کہیں گے شہر مکہ بڑا عظیم ہے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مولانا بیان کر رہے تھے شہر مکہ میں مقام ابراہیم ہے کیا ہے کعبۃ اللہ ہے جو ہر بندے کا قبلہ ہے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں گاڑی پر بیٹھے ہوں موٹر وے پر بریک لگا کر رخ کدھر کرنا ہے تو مسجد پہنچ تو رخ کدھر گھر میں ہوں تو کدھر جس جگہ پہ سفر میں حضر میں تنہائی میں خلوت میں جلوت میں رخ کدھر کرنا ہے کیونکہ اللہ کا کیا حکم ہے وہی سناکم تو رجوع حکم شفرا تم جہاں بھی ہو رخ کدھر کرو کعبہ ہے بڑی عظمت کی بات ہے لیکن اللہ سے جب ہم نے یہ سوال کیا قرآن کے ذریعے پوچھا کہ اس شہر کی قسم کیا کعبۃ اللہ کی وجہ سے کھائی گئی اللہ فرماتا بڑی عظمت ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر بنا وہ کون سا ہے یہ کعبۃ اللہ سب سے پہلا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین لیکن اس وجہ سے اللہ نے قسم نہیں فرمائی مقام ابراہیم کے بھی عظمت بیان کی اللہ نے مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم ارشاد صفا مروا کا ذکر کیا صفا مروا کی وجہ سے اللہ نے قسم ارشاد زمزم ہے زمزم کی وجہ سے اللہ نے قسم ارشاد نہیں فرمائی شہر مکہ بڑا عظیم ہے شروع دن سے کائنات کی تخلیق سے لے کر تا دم قیامت اس کی عظمتیں ہیں لیکن اللہ نے شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں ارشاد فرمائی کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں زمزم ہے وہاں مقام ابراہیم ہے وہاں صفا مروا ہے بلکہ خود فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اے محبوب آپ میرے اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں آپ کی وجہ سے قسم ارشاد فرمایا پتہ چلا کہ محبوب کی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی اب سوال یہ ہے کہ محبوب کو شہر مکہ سے نسبت کیا ہے اور شہر مکہ کو محبوب سے نسبت کیا ہے تو یہ نسبت ہے کہ حضور وہاں پہ پیدا ہوئے حضور
میلاد ہوا شہر مکہ میں، ایک نسبت یہ اور دوسری نسبت یہ کہ 53 سال آپ وہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں، وہاں پہ شہر مکہ میں، تو پتہ چلا بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے چلتا پھرتا، اللہ نے صرف چلنے پھرنے کی وجہ سے قسم ارشاد نہیں فرمائی، کیونکہ محبوب ساری زندگی سفر کرتے رہے، آپ شام بھی چلتے پھرتے رہے، مدینہ رہے، کئی جگہ پہ رہے، لیکن اللہ نے ان جگہوں کی ہر اس جگہ کی قسم ارشاد نہیں فرمائی جہاں پہ میرے محبوب چلتے پھرتے رہے ہوں۔ تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم حضور کی ولادت کی وجہ سے کھائی ہے، حضور کے میلاد کی وجہ سے کھائی ہے۔ تو میں دعوت کے سبب دیتا ہوں، جب میرے نبی کی وجہ سے میرے پیغمبر آقا دو جہاں شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے شہر کی عظمت ہو سکتی ہے، مٹی کی عظمت ہو سکتی ہے، وہ دن جس دن میرے محبوب آئیں وہ بھی عظمت والا ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں حضور اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوں وہ بھی میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے عظمت والا ہے۔ تو ربیع الاول کو ہم حضور کی نسبت کی وجہ سے مناتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دو مہینہ ہے جس میں حضور تشریف، اور یہ کوئی جذبات نہیں، اس کے لیے بھی حدیث صحیح پیش کروں گا جس کے بارے میں یار لوگوں کا نظریہ ہے، اصح الکتب بعد کلام اللہ، خدا اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی؟ یار لوگوں کا، یار لوگوں کا ہے، انجینئروں کا ہے، پلمبروں کا ہے، ہمارا ہم تو قرآن کے مقابل کسی کو نہیں، قرآن سب سے وہ کیا کرے؟ اس بخاری میں جب خود سرکار سے پوچھا گیا، سئل عن صوم الاثنین، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سوموار کو روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، میرا میلاد ہوا۔ پتہ چلا سوموار کو حضور خود بھی عام دن نہیں سمجھتے بلکہ روزہ رکھ کر امت کو تعلیم دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے اس دن کو عام دن نہ سمجھنا، اسے خاص دن سمجھنا۔ تو اہل سنت و جماعت ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ میلاد کے مہینے کو میرے محبوب سے نسبت حاصل ہے۔ ہم صحابہ کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کو نسبت ہے، حضور کے ساتھ اہل بیت اس لیے عزت کرتے ہیں کہ ان کو حضور کے ساتھ، مکہ مکرمہ کی اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کو حضور کے ساتھ، مدینہ منورہ کے ساتھ اس لیے محبت ہے کہ اس کو حضور کے ساتھ، حضور کی نسبت کی وجہ سے گلی کی، شہر کی، محلے کی اور جناب شہروں کی اور قوموں کی، اولادوں کی، انسانوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر محبوب کی نسبت سے ہم باقی چیزوں کا بھی احترام کرتے ہیں، وہیں پہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہم ربیع الاول کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم حضور کے ساتھ ہمیں محبت ہے، ہم حضور کا میلاد منائیں گے اور گج بج کے منائیں گے۔ کیسے؟ یہ استقبال اس لیے کر رہے ہیں کہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عام دن نہیں، عام مہینہ نہیں، پتہ چلے کہ آج کھانا کھا رہے ہو، آج پانی پی رہے ہو، آج طرح طرح کی نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، تو ایک ایک نعمت پر یہ بات یاد رکھا کرو کہ یہ نعمت کس کے صدقے میں ملی؟ وہ نعمت پورا، وہ نعمت عظمیٰ۔ ٹھیک ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار چیزیں ربیع الاول سوائے میری